ایک دوست نے سوال کیا کہ آپ ایک مسلمان ہو کر داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ داڑھی تو مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اگر آپ داڑھی نہیں رکھتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے۔ دیکھیے بھائی جان، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں داڑھی ہے لیکن داڑھی میں اسلام نہیں۔ لہٰذا عاشق رسول کے یہ خیالات کہیں آپ کو عاشق ابو جہل نہ بنا دے، کیونکہ داڑھی ابو جہل کی بھی تھی۔ داڑھی رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی داڑھی نہ رکھے اس پر یہ الزام لگانا بالکل مناسب نہیں ہے کہ چونکہ آپ نے داڑھی نہیں رکھی لہٰذا آپ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے۔ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی بڑی تھی لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی چھوٹی تھی۔ دونوں ہی اللہ کے رسول کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو بکر تم اپنی داڑھی کو چھوٹی کرو، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے علی تم اپنی داڑھی کو بڑی کرو۔ دیکھیے، سنت اور فرض میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر ہم نے فرض پر عمل درآمد کیا تو ہمیں ضرور ثواب ملے گا، لیکن اگر ہم نے فرض کو ترک کر دیا تو ہمیں گناہ بھی ملے گا۔ لیکن سنت کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم نے سنت پر عمل درآمد کیا تو ہمیں ضرور ثواب ملے گا، لیکن اگر ہم نے سنت کو ترک کر دیا تو ہمیں گناہ نہیں ملے گا۔ سینکڑوں ایسے سنت ہے جو ہم ادا نہیں کرتے، تو کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ دیکھیے، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ ایک جنگل میں ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ ایک دن ایک غریب عورت اس تالاب میں نہانے جاتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے آس پاس کوئی نہیں ہے اور اس کے پاس سوکھا کپڑا بھی ایک ہی جوڑا تھا، لہٰذا وہ ننگا ہو کے نہانا شروع کر دیا۔ اسی دوران وہ دیکھتی ہے کہ ایک اونٹ تالاب کے ایک کنارے پر بیٹھ کر آرام کر رہا ہے۔ تب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اونٹ پر بیٹھنا بھی تو سنت ہے، یہی موقع ہے میں سنت ادا کر لیتی ہوں۔ وہ دوڑتے ہوئے جا کر اس اونٹ کے پیٹھ پر بیٹھ گئے، اور اونٹ کی یہ عادت ہے کہ جب اس کے پیٹھ پر کوئی بیٹھتا ہے تو وہ اٹھ کر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اونٹ جب راستے سے جا رہا تھا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ یہ عورت کیا کر رہی ہے۔ تبھی ایک بزرگ عورت اس کے پاس جا کر کہتی ہے کہ تو یہ کیا کر رہی ہے؟ اس عورت نے فوراً جواب دیا کہ آپ نہیں دیکھ رہی ہے، میں سنت کی ادائیگی کر رہی ہوں۔ تب اس بزرگ عورت نے کہا کہ اے بیوقوف عورت، پہلے فرض تو ادا کر لیتی، اس کے بعد سنت کی طرف دیکھتی۔ یہ سن کر جب اس عورت نے اپنے جسم کی طرف دیکھا تو شرمندہ ہو کر جا کر کپڑا پہن لیا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ یہی کہ ہمیں سنت پر بالکل عمل درآمد کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم فرض کو ترک کر کے صرف سنت پر عمل درآمد کر کے خوش ہو رہے ہیں تو ہماری مثال بھی اس عورت کی طرح ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ جزاکم اللہ۔